رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ متفق علیہ۔ محترم حاضرین، روزے کے مسائل کے ضمن میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ اے مسلمانوں سحری کیا کرو، سحری کیا کرو، فإن فی السحور برکہ، اس لیے کہ سحری کرنے میں برکت ہے، سحری کرنے میں برکت ہے۔ یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں لیکن وہ سحری نہیں کرتے، لیکن مسلمان جب روزہ رکھتا ہے، چاہے وہ فرض روزہ ہو یا ایک نفلی روزہ ہو، تو مسلمانوں کا امتیاز یہ ہے، مسلمانوں کی پہچان یہ ہے کہ مسلمان سحری بھی کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت بھی بیان کی کہ فإن فی السحور برکہ، اس لیے کہ سحری کرنے میں برکت ہے، اس لیے کہ جب ہم اور آپ سحری کرتے ہیں تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ سحری کرنے سے جسم میں توانائی پیدا ہوتی ہے۔ ایک سحری کر کے روزہ رکھنے والا اور دوسرا وہ آدمی جو بلا سحری کے روزہ رکھ لے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ سحری کرنے کے بعد آدمی کے جسم میں چستی پیدا ہو جاتی ہے، پھرتی پیدا ہو جاتی ہے، طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسا آدمی دن میں روزہ کی حالت میں قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، 5 وقتہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، ذکر و اذکار بھی اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ لیکن ایک ایسا آدمی جس نے سحری نہ کیا ہو اور روزہ رکھ لیا ہو، اس کے اندر یہ توانائی اور یہ قوت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں اور آپ کو سحری کرنے کی ترغیب دی ہے اور تاکید فرمائی ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ دوسری جو حدیث ہے آج کے درس میں، وعن سلمان بن عامر الضبی رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر فإن لم یجد فلیفطر علی ماء فإنہ طہور، رواہ الخمسہ۔ سحری کے ضمن میں ایک بات اور قابل غور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ آدمی سحری جب کرے تو ایسا نہ ہو کہ آدمی بہت پہلے فجر کی اذان سے بہت پہلے سحری کر لے، حالانکہ وہ کر لیتا ہے تو صحیح ہوگا، لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی اذان سے کچھ دیر قبل، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سحری کرنے اور فجر کی اذان میں 50 آیتوں کا فرق ہوتا تھا، 50 آیتوں کا وقفہ ہوتا تھا۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ بعض عورتیں، بعض مرد حضرات وہ یہ مان لیں کہ ابھی کیا ہے 5:30 بجے فجر کی اذان ہو رہی ہے یا 4:30 بجے ہو رہی ہے، تو بعض لوگ ایسا کرتے ہیں 4:30 بجے اذان کا وقت ہے تو اس سے 2 گھنٹہ پہلے 3 ہی بجے سحری کر لیتے ہیں، یا ہے کہ 3:15 میں 3:30 میں سحری کر لیتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آدمی سحری کرنے کے بعد پھر سو جاتا ہے، آدمی پھر سو جاتا ہے، فجر کی نماز ضائع ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے۔ اسی لیے فجر کی اذان اور سحری میں کم وقفہ ہونا چاہیے تاکہ آدمی سحری کرے اور اس کے بعد مسجد آ جائے یا قرآن کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، اور فجر کی جماعت اسے چھوٹنے نہ پائے۔ اس لیے سحری اور فجر کی اذان میں وقفہ مان کے چلے کہ 20 منٹ کا ہو، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ کا ہو، 15 منٹ کا ہو، تو یہ زیادہ کیا ہے بہتر ہے۔ لیکن 2 گھنٹہ پہلے سحری کر لیں، 3 گھنٹہ پہلے کر لیں، 1.5 گھنٹہ پہلے کر لیں تو اس کا نقصان ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اس کی سحری نہیں ہوگی یا کہ اس کا روزہ نہیں ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس کے راوی سلمان بن عامر الضبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی افطار کرے، آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو افطار بھی کرتے ہیں، تو افطار کیسے کرنا چاہیے، کن چیزوں سے کرنا چاہیے، اسلام نے اس کے بارے میں بھی بتلایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی افطار کرے تو افطار کھجور سے کرے۔ یہ کھجور کے بڑے فوائد ہیں، کھجور کے بڑے فوائد ہیں، غذاؤں میں سے ایک بہت ہی مقوی غذا ہے، اور خاص طور سے پیٹ کے لیے۔ اور جب آدمی بھوکا رہتا ہے، بھوکے رہنے کے بعد حلویات کا اگر استعمال کرے گا، کھجور کا استعمال کرے گا، تو یہ کھجور اس کے معدے کے لیے اور اس کے پیٹ کے لیے بہت ہی مناسب ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ جب ہم افطار کریں تو اس بات کی کوشش کریں اور اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم کھجور سے افطار کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رطب سے افطار کیا کرتے تھے۔ رطب کہتے ہیں تازی کھجور کو، جو پیڑ پہ جیسے پھلتا ہے اور وہ اس وقت دمھا ہوا رہتا ہے یا پکا ہوا رہتا ہے، ابھی درخت سے جب وہ کاٹ کے لایا جاتا ہے، اس کو عربی میں رطب کہتے ہیں۔ اگر اس طرح تازی کھجور ہے تو بہتر ہے، اگر تازی کھجور نہیں تو اس کو تمر سے، جب کھجور کیا تازی نہ ہو تو اس کو تمر کہا جاتا ہے، تو تمر سے بھی آدمی افطار کر سکتا ہے۔ اور میں نے بتلایا کہ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ یہ معدے کے لیے بہت ہی مفید غذا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی افطار کرے تو کھجور سے کرے۔ لیکن اگر کھجور دستیاب نہ ہو، کھجور نہ ملے تو پھر کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَىٰ مَاءٍ، کہ اگر کھجور نہ ہو تو ایسی صورت میں آدمی کو چاہیے کہ پانی سے افطار کرے، اس لیے کہ پانی کے بھی بڑے فوائد ہیں، ہر چیز جو جاندار ہے وہ پانی سے ہے۔ اور بتلایا گیا کہ پانی جب آدمی بھوکا رہتا ہے اس کے بعد جب افطار کرتا ہے تو یہ پانی دل کے لیے بہت مفید ہے، دل کے لیے بہت ہی مفید ہے، دل اس سے تر ہو جاتا ہے، اور بعد میں جو آدمی غذا استعمال کرتا ہے وہ اس کے لیے مفید ہے۔ اسی طرح یہ پانی آنکھ کے لیے بھی بہت مفید ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کھجور دستیاب نہ ہو تو آدمی جب افطار کرے تو وہ پانی سے افطار کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثیں آتی ہیں کہ اگر کچھ بھی نہ ہو تو پانی کا ایک گھونٹ ہی صحیح، لیکن آدمی کیا ہے پانی کا ضرور استعمال کرے افطاری کے لیے۔ فَإِنَّهُ طَهُورٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ پانی یہ پاک ہے، یہ پانی پاک ہے۔ اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم جب افطار کریں کھجور سے کریں، اگر کھجور نہیں ہے تو ہم پانی سے افطار کریں، اس کے بعد جو کھانا چاہتے ہیں جو چیز بھی آپ کی افطار میں ہو آپ کھا سکتے ہیں۔ آج کے درس میں انہی دونوں حدیثوں پہ اکتفا کریں گے، لیکن 5 منٹ اور مزید ہم چاہیں گے، اس لیے کہ ایک دوسرے مسئلے کی وضاحت کرنی ہے، جیسا کہ عورتوں کی طرف سے سوال آیا۔